اور زیادہ اس کو ماڈریٹ کیا جائے. ان تمام چیزوں پر بات کر لیتے ہیں کہ جو ایشوز ہیں وہ کیا سامنے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے کہ ان ایشوز کو ختم کیا جائے. سندھ کے اندر خاص طور پہ اسپیسیفکلی اس ایگریکلچر نظام کو مزید بہتر کیا جائے, عالمی سطح کے مد مقابل لا کے کھڑا کیا جائے. منصوبے سے زراعت, شہری علاقے, ماحولیات جیسے معاملات میں استعمال کے لیے جو کم ہوتے پانی کے ذخائر ہیں اس کی تقسیم میں مدد ملے گی. یہ عالمی بینک کی جانب سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے, وضاحت کی گئی. اسی پر بات کر لیتے ہیں. ایگریکلچرل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, توحید غنی صاحب. توحید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جاننا یہ چاہوں گا کہ ایک طرف تو ہم بات کر رہے ہیں عالمی بینک کی کہ اس نے تجویز دی ہیں, تجاویز جو ہے وہ سامنے ہیں کہ کس طرح سے پانی کو جو ہے وہ پریزرو کیا جا سکتا ہے, اور یہ پانی کے جو ذخائر ہیں وہ کم ہو رہے ہیں جس سے ایگریکلچر نظام پر اثر انداز ہو رہا ہے, وہ جو نظام ہے وہ متاثر ہو رہا ہے خاص طور پہ. تو ان چیزوں کو کیسے کاؤنٹر کیا جانا چاہیے, آپ کی کیا ایکسپرٹیز ہے اس پہ؟ جی بہت شکریہ. ایکچولی جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ پانی ایک انتہائی اہم جز ہے زراعت میں, ایگریکلچر میں. تو اگر ہم موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں تو پاکستان اس وقت کوئی 145 ملین ایکڑ فٹ پانی وصول کرتا ہے. اب اس میں سے جو استعمال ہونے والا پانی ہے وہ اس کی تعداد بہت کم ہے. اگر ہم زراعت میں بات کریں گے تو اس وقت جو سب سے زیادہ فریش واٹر ہمارا استعمال ہوتا ہے وہ 92% سے 95% ایگریکلچر پرپزز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو دنیا میں جبکہ یہ ریشو 76 سے 78% تک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انیفیشینٹ ہیں اس وقت پانی کے اریگیشن پرپز کے لیے جو ہم پانی استعمال کرتے ہیں. تو اسی کو دیکھتے ہوئے اس وقت ورلڈ بینک بھی, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ سندھ واٹر اینڈ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی پروجیکٹ اسٹارٹ کیا ہے, جس کا مین پرپز بھی یہی ہے کہ اس انیفیشینٹ جو ہمارا ایریگیشن سسٹم ہے اس کو کس طریقے سے ایفیشینٹ کیا جائے. ایک تو ایریگیشن سسٹم کو ایفیشینٹ کیا جائے, باقی جو فارمرس ہیں فارمر لیول تک اس کو کس طرح ایفیشینٹ کیا جائے. تو اوور آل اس کا مین پرپز ہے کہ سسٹینیبل جو یوز آف واٹر ہے اس کو انشور کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ جو منصوبے ہیں اس میں ماحولیاتی تبدیلی کا جو ذکر کیا گیا ہے اور شہری نظام کے لیے جو واٹر سپلائی کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے کہا گیا ہے. پھر دوسری طرف اگر میں IWRM کی بات کروں تو اس میں ایک فریم ورک جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے جس میں کچھ چیزوں کو سامنے رکھا گیا ہے. نمبر 1 اگر بات کر لیتے ہیں ماضی کی اگر صورتحال سے تھوڑا سا جو ہے وہ ہم بات کریں, اگر جو سیلاب کی اور خشک سالی کی صورتحال تھی اس سے نمٹنے کے لیے کس طرح سے نمٹا جائے گا, پھر کرنے کیا جا رہی ہیں؟ ایکچولی جو اس کا مین پرپز ہے وہ پرپز یہ ہے کہ کچھ ایسی پریکٹسز انٹروڈیوس کی جائیں اور لوگوں کو آرگنائز کیا جائے. جب ہم بات کرتے ہیں رورل کمیونٹی کی تو ہماری ایگریکلچر ٹوٹل ڈپینڈ کرتی ہے رورل کمیونٹیز کے اوپر. ہمارا اوور آل پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں بھی ہماری جو رورل لوگ ہیں وہ اس کی ایگریکلچر وہاں سے آ رہا ہوتا ہے تو وہ بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ان لوگوں کو آرگنائز کیا جائے اور آرگنائز کر کے لائک جو ہم فارمر آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ایک کلیکٹیو یہ اپروچ کو یوز کیا جا رہا ہے جس میں ان کو آرگنائز کر کے ان پریکٹسز کو امپروو کیا جا رہا ہے. اگر ہم لاسٹ جو ہمارا 2022 کا فلڈ تھا 2022 کا جس میں سب سے زیادہ سندھ متاثر ہوا ہے اور ایک جو اسٹڈی ہوئی اس اسٹڈی کے مطابق تقریباً 5.1 ملین ہیکٹر جو ہے فارم لینڈ ڈسٹرب ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو فارم لینڈ ڈسٹرب ہوئی ہے اس فارم لینڈ پہ کافی سارے کرافٹس بھی تھے. ہماری میجر کرافٹ پہ کاٹن تھی, اس میں ہمارا رائس تھا, اس میں ہمارے ڈفرنٹ آرچرڈ تھے. تو یہ ساری چیزیں اس میں سیویئرلی افیکٹ ہوئی ہیں. تو جو فارمر آرگنائزیشن ان پروجیکٹ کے تحت یا جو ہماری انیشیٹوز ہیں ان کے تحت فارمرز کو آرگنائز کیا جا رہا ہے. اچھا. ان فارمرز کو بیٹر مینجمنٹ پریکٹسز کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے تاکہ وہ ایفیشینٹ یوز کر سکیں ان چیزوں کا, ایفیشینٹلی ریسورسز کو استعمال کریں اور تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے اس کو بچایا جا سکے. تو یہ ایک وقت کی ضرورت بھی ہے. اگر آج ہم نے اپنے موجودہ ریسورسز کو صحیح استعمال نہیں کیا, مناسب استعمال نہیں کیا تو شاید ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس سے زیادہ متاثر ہوں گی. ایک چھوٹی سی بات آپ کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں پانی کی, تو جب پاکستان آزاد ہوا اس وقت ہمارے پاس پر کیپیٹا جو پانی کی اویلیبلٹی تھی وہ مور دین 5200 کیوبک میٹر تھی. بٹ اگر آج کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ لیس دین 900 ہے. اور یہ ایک انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم واٹر اسکیسٹی
کنٹریز میں ہمارا شمار ہونے جا رہا ہے. تو اگر ہم ان سسٹینیبل پریکٹسز کو یا جو بیٹر مینجمنٹ پریکٹسز ہیں ان کو اربن لیول پہ اور رورل لیول پہ اڈاپٹ نہیں کریں گے تو آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہ اس سے شاید. اچھا طاہر صاحب یہ بھی بتائیے گا کون کون سی اشیاء ایسی ہیں جن کی کاشت کی جاتی ہے سندھ میں جن کو پانی کی اشیاء ضرورت ہے؟ جی اس میں جو اس وقت ٹاپ پہ ہمارے جو کراپس آتے ہیں اس میں جو پانی سب سے زیادہ لینے والے کراپس ہیں اس میں کاٹن ہے, شوگر کین ہے. کاٹن کے لیے کہا جاتا ہے کہ تھرسٹی کراپ ہے, بٹ اس میں بھی اگر ہم بیٹر مینجمنٹ پریکٹسز کو اڈاپٹ کریں, کاٹن میں سمپٹمس ہوتے ہیں واٹر شارٹیج کے, اگر ہم اس کی طرف لے کے جائیں اور فارمرز کو یہ پتا ہو کہ میرے کراپ کو کب پانی کی ضرورت ہے, وہ صرف اسی وقت پانی استعمال کرے تو اس پانی کو جو بچ جانے والا پانی ہے اسے ہم اپنے ایکڑیج بڑھا سکتے ہیں, اس کا بہتر استعمال کیا جا سکتا ہے. ایسے شوگر کین ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا پالیسی لیول پہ ہماری گورنمنٹ کو یا ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ جو ہیں پالیسی میکرز کو کہ کون سے کراپس کس ایریے میں ہو سکتے ہیں. یہ بھی ایک ہمارا اس وقت ایشو چل رہا ہے کہ سندھ میں جو کراپ زوننگ ہے جو کسی وقت میں کی گئی تھی, ایک اسٹڈی بیس تھی, ریسرچ بیس کراپ زوننگ تھی, اس کو بدقسمتی سے بری طرح متاثر کیا گیا ہے. آج جہاں پہ کاٹن لگنی چاہیے وہاں پہ شوگر کین ہو رہا ہے, جہاں پہ کاٹن ملس ہونی چاہیے تھیں وہاں پہ شوگر ملس چل رہی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا عنصر ہے جو کہ ہمارے اس سسٹم کو ڈسٹرب کر رہا ہے. تو کاٹن, شوگر کین, اس کے ساتھ ساتھ رائس, جو ہمارا رائس بیلٹ ہے وہاں پہ اس کو پانی کی بہت زیادہ جو اس کی کنزپشن ہے وہ ان کراپس میں ہو رہی ہوتی ہے. باقی جو ویجیٹیبلس ہیں یا جو دوسرے کراپس ہیں وہ شاید اتنی اکنامیکل امپورٹنس اس کی ہے, بٹ وہ اتنے وسیع رقبے پہ نہیں ہوتے جتنا ہمارا ویٹ ہوتی ہے, رائس ہوتی ہے, کاٹن ہوتی ہے, شوگر کین ہوتی ہے. تو یہ جتنے بھی کراپس ہیں یہ اس کی جو ایکڑیج وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر زیادہ تر دیہی علاقوں کی بات کی جائے جہاں پہ زراعت اور کھیتی باڑی کی جاتی ہے مجموعی طور پر بھی اسمارٹ زراعت کی طرف جا رہے ہیں ورلڈ بینک کے اس تعاون سے, اور اس تعاون کے اندر یہ بھی بتا دوں کہ 9 کروڑ 80 لاکھ کے منصوبے کے اندر ایڈ کر دی گئی تھی کچھ رقم, اور تو وہ مجموعی طور پر رقم بن جاتی ہے 29 کروڑ 20 لاکھ ڈالر جس کے تحت یہ منصوبہ کیا جا رہا ہے. خطیر جو ہے وہ یہ رقم ہے. اچھا اسمارٹ زراعت کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں گرین ہاؤس گیسز کی, اس کے اخراج میں کمی اور تخفیف کے لیے جو معاونت ملے گی, ذرا سا میں چاہوں گا گرین ہاؤس گیسز پر بھی آپ گفتگو کریں. ایکچولی ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ گرین ہاؤس گیسز سے مراد کیا ہے. میں ایک سمپل سی آپ کو اگر آسان الفاظ میں جو اس وقت ہمیں لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے کہ آپ فرض کریں آپ کو ایک ایسا روم بنایا جائے جو کہ سارا کمرہ گلاس کا بنا ہو, شیشے کا بنا ہو. اس کمرے میں درجہ حرارت جیسے جیسے بڑھتا جائے گا وہاں پہ ہمارے لیے رہنا اتنا مشکل ہوتا جائے گا. تو ایک حد آئے گی جہاں پہ وہاں سروائیو کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ مثال ہمارے گلوب کی ہے کہ جو گرین ہاؤس گیسز کا اخراج ہے, اب اس کے بہت سے جو سورسز ہیں, جو سب سے ٹاپ پہ سورسز ہیں وہ ہماری انڈسٹری ہے. الدو کے پاکستان کا کنٹریبیوشن شاید بہت تھوڑا سا ہے. جو ہمارا پر کیپیٹا کاربن ایمیشن ہے وہ 0.9% ہے اس وقت پاکستان کی. اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں یو ایس کے ساتھ تو یو ایس کی جو پر کیپیٹا کاربن ایمیشن ہے وہ تقریباً 14.5% ہے. بٹ جو متاثر ہونے میں جو ممالک ہیں ہم ٹاپ 5 میں آتے ہیں. اچھا, اب اس کی بھی ریزننگ یہ ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ ان ڈیزاسٹرس کو یا جو ان کے پاس مسائل آتے ہیں وہ ان کو مینیج کر دیتے ہیں اپنے ریسورسز کے ساتھ, جبکہ جو ہم جیسے والے کے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ہمیں ان ڈیزاسٹرز یا جیسے جو مسائل آتے ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس شاید اتنی ویلتھ نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈیل کر سکیں. اچھا ایک مسئلہ اور ہے, اگر میں سیلاب کی بات کروں نا, سیلابی جو علاقے ہیں جو متاثرہ علاقے ہیں وہ آپ نے اور میں نے خوب غور کیا اس کے اوپر, سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے اس منصوبے سے کس حد تک جو ہے وہ اور کیسے جو ہے وہ تقویت ملے گی یا پھر مدد ملے گی؟ سر ڈیفینیٹلی دیکھیں جو جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ تقریباً 29
समथिंग जो उनकी रखी हुई है रकम। तो इससे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप अभी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी इस फ्लड के बाद, जो पोस्ट फ्लड रिपोर्ट थी, उसमें वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने बताया था कि जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है वो भी इससे बुरी तरह मुतासर हुआ, जिसकी वजह से ये सारा हमारा इतना बड़ा डिजास्टर हुआ कि हमारे जो केनाल से, वाटर चैनल से जो नेचुरल फ्लो सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया, जिसकी वजह से ये सारा हमारा जो डिजास्टर जितना होना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप होगा और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फार्म लेवल तक, जो फार्म लेवल तक बिल्ड होगा या उसको इम्प्रूव किया जाएगा, तो डेफिनेटली इस किस्म के जो डिजास्टर्स हैं इन फ्यूचर अगर खुदा खास्ता इन इलाकों में आते हैं तो उनको मैनेज करना शायद हमारे लिए आसान होगा, नंबर वन। नंबर टू, जो इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट मैं समझता हूँ कि हमारी फार्मिंग कम्युनिटी को होगा कि उनको एक अर्ली वार्निंग सिस्टम का आइडिया हो जाएगा, वो अपने आप को तैयार कर लेंगे इन डिजास्टर्स के लिए। उनसे अपने आप को निपटने के लिए उनके पास इतनी इफिशिएंसी होगी, इतनी उनकी कैपेसिटी होगी कि वो इसको फेस कर सकें। तो जब हम किसी चीज़ के लिए तैयार होते हैं तो उसका नुकसान शायद इतना नहीं होता, बजाय कि जब हम किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौहीद गनी साहब आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो हमसे शेयर करने के लिए। और मैं नाज़रीन आखिर में ये भी बता दूं कि इस मंसूबे के तहत जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेलेक्टेड फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन SFO, उनमें ये कहा गया कि जो कमांड एरियाज़ हैं वहाँ पर ज़रूरी पानी की पैदावारियत में इजाफा भी होगा, फिर जमशुदा पानी के वसाइल का इंतज़ाम भी बेहतर होगा। साथ साथ ये भी बताया गया कि 2022 के सैलाब के अंदर जो मुतासिरा छोटे और दरमियाने दर्जे के जो किसान हैं उनको भी मदद मिलेगी। आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं कुछ महकमा जामियात बोर्ड सिंध के अफसरान और मुलाजमीन के हवाले से। उनको कारकर्दगी की बुनियाद पर अवार्ड देने की तकरीब मुनक़िद की गई और उसमें अवार्ड्स दिए गए हैं। एक मामला ये भी देखने में आया कि खुद साख्ता तौर पर भी खुद नॉमिनीज़ के अंदर शामिल हो गए कुछ लोग, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। और साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बरतरफ शुदा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन क्यों एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कंसर्न रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। मुज़म्मिल, सबसे पहले जानना चाहूँगा महकमा जामियात बोर्ड सिंध के अफसरान और मुलाजमीन को कारकर्दगी की बुनियाद पर अवार्ड्स देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। कारकर्दगी हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि कैसी रहती है, अवार्ड्स किस किस को दिए गए हैं? बिलाल देखिए, बिल्कुल ये अवार्ड का मामला इतनी संगीन नोयत इख्तियार कर गया है कि उन लोगों को भी अवार्ड से नवाजा गया है जिन्होंने अभी जामियात बोर्ड को 3 महीने पहले या 4 महीने पहले ही ज्वाइन किया था। अगर हम किसी भी अवार्ड की बात करते हैं तो वह सालाना कारकर्दगी पे दिया जाता है, मगर इस दफा अवार्ड तफवीज करते हुए ये ख्याल नहीं रखा गया, बल्कि सिफारशी बुनियादों पर बिल्कुल वो मिजाज यहाँ पर सामने आती है कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों अपनों को, वो वाला हिसाब हुआ है यहाँ पर। तमाम मकतब फिक्र में और जितने भी माहिर तालीम है और जो जिन्होंने ताल्लुक जामिया बोर्ड से रहा है वो उसमें तशवीश की लहर पाई जाती है कि ऐसे ऐसे लोगों को अवार्ड दिए गए हैं। जैसे हम पहले बताते रहे कि इस पर जामिया बोर्ड में वो लोग भी काम कर रहे हैं जिनका एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बैंक पर ज़राअत से यहाँ पर आए हुए या दूसरे डिपार्टमेंट से यहाँ पर आए हुए, उन लोगों को भी अवार्ड दिए गए। और बाद जगहों पर तो ऐसा हुआ है, जैसे अगर मैं बात करूँ आपको जिना यूनिवर्सिटी की, जो जिला मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ की चांसलर ने अपने आप को खुद नॉमिनेट कर लिया अवार्ड के लिए। क्या पूरी जिला यूनिवर्सिटी मतलब खुद नॉमिनेट कर सकते हैं आप खुद को अवार्ड्स के लिए? जी देखें, वो तो उनसे नाम मांगे जाते हैं और बिल्कुल वो आपको नॉमिनेट कर सकते हैं, मगर उनसे नाम मांगने का मकसद ये था कि आपके अंडर सुपरविजन जो लोग कारकर्दगी दिखा रहे हैं आप उनके नाम दे। मगर यहाँ पर ये हुआ है कि लोगों ने अपने लोगों के नाम दे दिए। अभी हम जिन पर नेट से करप्शन चल रहे हैं जिन अफसरान को, उनको भी अवार्ड तफ्तीश किए गए और अवार्ड में 50,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक ये भी कैश प्राइज भी दिया जाएगा। जिन लोगों को इनामात मिल रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, उन लोगों को बतौर इनाम ये रकम भी दी जाएगी। अब जैसे अगर हम बात करें इसमें कासिम राजपूत साहब की अहलिया है, उनको भी दिया गया है अवार्ड इसमें, और इस तरह के बहुत सारे अफसरान हैं जिन पे करप्शन की केसेज है या उनकी ज़ौजात जहाँ पे पढ़ाती हैं, उन लोगों को मतलब ये हुआ है अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों में, ऐसे ही कुछ हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ है। और देखिए, ये जो सिर्फ 1-2 लोगों पे नहीं है, तकरीबन 27 नाम ऐसे हैं जिन पर सबको तशवीश है, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि लोग। ठीक है मुज़म्मिल, वक्त जो है वो कम रह चुका है और ज़रा सा ये भी बताइए कि दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है उसके बरतरफ शुदा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन एहतजाज क्यों कर रहे हैं? अच्छा बिलाल, देखिए 5 रोज से ये एहतजाज जारी है और ये एहतजाज रोजाना हो रहा है। और जो मुजाहिरीन वो है जो दाऊद यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजिम थे, आज भी उन्होंने एहतजाज किया और रोड ब्लॉक किया। और वो
جو وائس چانسلر ہے ان کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے. میں آپ کو بتاتا چلوں ایک بات تو بہت مزیدار ہے, داؤد یونیورسٹی میں بھی وہی معاملہ ہوا جو ایوارڈ کا معاملہ ہوا تھا. ایک نامور سیاستدان ہے ڈاکٹر عاصم حسین, ان کی اہلیہ ہے سمرین حسین, جن کو بھی نشان امتیاز بھی دیا گیا ہے پاکستان کا ان کو, اور وہ اس میں یہاں پر ابھی چانسلر تعینات ہوئی ہے. انہوں نے آتے ہی 200 ملازمین کی کو نوکری سے برخاست کر دیا ہے. جو ہماری اس حوالے سے بات ہوئی ان ملازمین سے تو انہوں نے ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی ہمارا جو کانٹریکٹ تھا وہ برطرف کر دیا گیا ہے اور وہ ہمارا ختم کر دیا گیا ہے, مگر اب ہم لوگ کہاں جائیں گے, رمضان کا مہینہ ہے, عید سر پر ہے, ہمارے بچوں کی عید کیسے گزرے گی. جب ٹھیک ہے, تو احتجاج ختم کیا گیا ہے یا بھی جاری ہے؟ مطالبات مانے گئے ہیں, تحفظات دور کیے گئے کیا؟ احتجاج تو وہ عالمی علامتی احتجاج روزانہ کرتے ہیں وہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا, کیونکہ رمضان کے دن ہے. اب جو ہماری انتظامیہ سے بات ہوئی تو انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہم نے 200 نہیں بلکہ 88 ملازمین جو کنٹریکٹ پر تھے ان کا ختم کیا گیا ہے, اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ جو کنٹریکٹ ملازمین کے حوالے سے اجازت کے لیے مجاز اتھارٹی کو بھی خط لکھ دیا گیا. اب یہ بات جو ہم نے ہمارے ذرائع بتاتے ہیں یونیورسٹی اس پر شدید مالی خسارے کا شکار ہے اور تقریباً 550 ملین روپے کی مالی خسارہ اور واجب ادائیگیاں ہیں جس کو یونیورسٹی کا سامنا ہے. اس وقت جو ہے مالی خسارے کی وجہ سے یونیورسٹی کے پاس مستقل ملازمین کو آئندہ ماہ کی تنخواہ دینے کے لیے بھی رقم موجود نہیں ہے, اور اس مہینے کی تنخواہ بھی بینک کی اوور ڈرافٹ کی سہولت کی وجہ سے دی گئی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مزمل فیروزی اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کے جو کانٹریکٹ ملازمین ہیں, دیکھنا یہ کہ وہ احتجاج علامتی طور پر کر رہے ہیں. کب یہ احتجاج ختم ہوتے ہیں, کب تحفظات مانے جاتے ہیں, کب مطالبات کی سنوائی ہوتی ہے. بہرحال ایک بریک کی طرف جائیں گے اور پھر بات کریں گے. ڈاکٹر بیربل کے قتل کے اندر ایک سنسنی خیز انکشاف ہوا ہے اور ان کی اسسٹنٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا. معاملہ کیا ہے, ایک وقفے کے بعد.